السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام و سامعین اعظام، علم دین کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے متعلق جو ہمارا موضوع شروع ہوا تھا، اس کی یہ دوسری نشست ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی گفتگو حاصل کریں گے طلب علم کے تعلق سے۔ اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوگا، اور یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے ہمیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ہمیں علم حاصل کرنے کی طرف حکم بھی فرمایا اور ترغیب بھی دلائی ہے۔ توجہ کا بھی حکم دیا اور ترغیب بھی دلائی ہے کہ تم علم حاصل کرو، تمہارے لیے اتنے فیضان ہیں، تمہارے لیے اتنی رحمتیں ہیں، تمہارے لیے اتنی برکتیں ہیں۔ چنانچہ آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس تم پوچھو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو اس میں آپ دیکھیں باضابطہ سے طلب علم کا حکم دیا گیا ہے کہ تم علم حاصل کرو، تم معلومات فراہم کرو۔ اگر تمہیں معلومات نہیں ہیں، تمہارے پاس اگر علم نہیں ہے، دیکھیے ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو فیلڈ والے سے مشورہ لیتے ہیں، تجربہ کار سے مشورہ لیتے ہیں کہ ہم جو کاروبار شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں فائدے کے کیا راستے ہیں، نقصان کی کیا صورتیں ہیں، تاکہ نقصان کی صورتوں سے بچا جائے اور فائدے کی صورتوں کو اختیار کیا جائے۔ اسی طرح ہم کوئی بیماری کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مشورے کے لیے ضرورت مند ہے، تو ایسی صورت میں فیلڈ والے کو تلاش کرتے ہیں، کسی ایسے کو تلاش کرتے ہیں جو ڈاکٹریٹ کا کچھ علم رکھتا ہو اور اتنا اچھا مشورہ دیتا ہو کہ بھائی ہمیں اس میں کوئی نقصان اٹھانا نہ پڑے۔ اسی طرح عدالت کا معاملہ آ جاتا ہے، خدا نخواستہ مقدمے کا مسئلہ آ گیا، تو ایسی صورت میں کسی قانون داں کو تلاش کرتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی اچھا مشورہ دے کہ ہم اس مقدمے میں جیت جائیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر میدان میں، ہر معاملے میں ہم ایک اچھے مشیر کو تلاش کرتے ہیں، تو جب دین کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے، عبادات کی بات ہو یا معاملات کی بات ہو، ہمیں علماء کو تلاش کرنا چاہیے اور علماء سے مشورہ لینا چاہیے، ان سے مسائل حاصل کرنے چاہیے، کیونکہ وہ فیلڈ والے ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں صحیح رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے۔ پرابلم یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ اگر کچھ پوچھنے کی بھی بات آتی ہے تو ایسے ہی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے جو ہماری برابر علم رکھنے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے باضابطہ سے علم کو حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں نکالا ہے، ایسے ہی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، اور اس طرح گمراہی در گمراہی، بے رہروی در بے رہروی منتقل ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے کہ تم نہیں جانتے تو ان لوگوں سے معلوم کرو، ان لوگوں سے پوچھو جو معلومات رکھنے والے ہیں، جو علماء ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ یعنی یہ منافقین قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر قفل پڑ چکے ہیں؟ یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف روشن اشارہ دے رہی ہے کہ انسان کے لیے قرآن
کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، قرآن مجید میں تدبر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس نصیحت کو، اس قرآن کو آپ کی طرف نازل کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کر اس کو بیان فرمائیں، کھول کر اس کے سامنے آپ بیان کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر قرآن مجید آسانی سے پڑھا کر سمجھا جانے والا ہوتا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں فرمایا جاتا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ آپ آئے ہی اس لیے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کریں۔ تو جس طرح ایک معلم، ایک مدرس، ایک ٹیچر کسی کتاب کو پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے، کھول کر رکھتا ہے، اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے سامنے قرآن مجید کو عطا بھی فرمایا، قرآن بھی دیا اور قرآن کا فہم بھی عطا فرمایا، اور قرآن مجید کے معنی بھی بیان فرمائے ہیں، اور ان معنی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑے گا، جدوجہد کرنا پڑے گا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا دوسرے مقام پر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولو الامر ہے، اولو الامر سے مراد کون ہے؟ مفسرین اکرام نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، علماء اکرام ہیں، جو لوگوں کے درمیان علم کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی بھی پیروی کرو، ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، اس طرح اور بھی آیات کریمہ ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ترغیب دلائی، اور اب احادیث شریفہ کی طرف آتے ہیں۔ آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معلم اول ہے اس میدان میں، یاد رکھیں، پہلے مدرس ہے اس کائنات، اور پہلے مدرس ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سے بھی، طریقے کے ذریعے سے بھی لوگوں میں علم کی ترغیب دلائی، اور ساتھ ہی ساتھ اقوال بھی بیان فرمائے، احکامات بھی جاری فرمائے اپنے لسان مبارک سے۔ وہ کیا ہیں؟ آئیے اس کی طرف آتے ہیں۔ پہلی حدیث پاک، اب یہ بھی حدیث پاک جو ہے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ نے ذکر فرمائی ہے، اس کو میں نقل کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اس کے راوی بہت سے صحابہ اکرام ہیں، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ کیا حدیث پاک ہے؟ مشہور اور معروف حدیث پاک ہے۔ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، اس میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ خواتین علم سے بری نہیں ہو سکتے، نہ مرد بری ہو سکتے ہیں، مرد ہو یا عورت، سب پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر۔ اب بات فرض کی ہے، ظاہر سی بات ہے فرض وہی ہے کہ اگر انکار کر دے گا بندہ، اس کو نہیں مانے گا، تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ کافر مطلب فرض کا انکار کرنے والا، اسلام کا انکار کرنے والا ہو جائے گا۔ تو یہ فرض ہے، لیکن فرض کی دو قسمیں علماء اکرام نے بیان فرمائی، ایک فرض عین، دوسرا فرض کفایہ۔ فرض عین کا مطلب فردن فردن، ہر آدمی پر جو چیز فرض ہوتی ہے وہ فرض کے دار، وہ فرض عین ہے۔ جیسے نماز ہے، 5 وقتہ نماز، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب یہی ہے کہ اگر گھر میں 5 افراد رہتے ہیں اور 5 بالغ ہیں، مسلمان ہیں، ان پر نماز فرض ہے۔ اب مثلا بیٹے نے نماز پڑھ لی، باپ بری الذمہ نہیں ہوگا، باپ کو الگ سے اپنی نماز پڑھنا پڑے گا۔ باپ نے نماز پڑھ لی، بیٹے نے نماز نہیں پڑھی، تو بیٹے کو الگ سے فجر پڑھنا پڑے گا، اس پر الگ سے فرض ہے۔ بیٹا نہیں کہہ سکتا کہ میرے والد نے پڑھ لیا ہے، مجھے پڑھنے کی
کیا ضرورت، نہ والد کہہ سکتا ہے کہ میرے بیٹے نے پڑھ لیا ہے مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت نہیں۔ سب پر برابر برابر جو چیز فرض ہوتی ہے وہ فرض عین کے درجے میں آتی ہے۔ اور دوسرا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب چند افراد نے مل کر ادا کر دی ہے تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، سب پر الگ الگ فرض نہیں ہوگی، چند لوگوں نے اس کی ضرورت کو پورا کر لیا تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ جیسے کہ آپ اکثر سنتے ہیں نماز جنازہ کے موقع پر صلاۃ الجنازۃ فرض کفایہ، فرض الکفایہ، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ تو نماز جنازہ فرض کفایہ کا مطلب بستی کے چند افراد نے مل کر نماز جنازہ ادا کر دی تو باقی جو جنازے میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ بھی بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے جنازہ ادا نہیں کیا، ایسے ہی جنازہ رہا، تو ایسی صورت میں سب پر گرفت ہوگی اور سب کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ تو فرض کفایہ کا مطلب چند نے ادا کر دیا سب پر یوں ذمہ ہو گئے، اور اگر کسی نے ادا نہیں کیا، کسی نے ضرورت کو پورا نہیں کیا تو سب سے فردن فردن پوچھ ہوگی اور سب کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ جب آپ یہ فرض کفایہ اور فرض عین کی بات سمجھ چکے تو اب آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، تو یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ تو علماء اکرام نے بیان کیا ہے کہ یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر فرض عین مراد لی گئی ہے تو وہاں پر ضروریات آ جاتی ہیں، ضروری مسائل کا جاننا ہر ایک پر فرض ہے۔ مثلا نماز پڑھنا جس پر فرض ہے، ظاہر سی بات ہے نماز جب سب مسلمانوں پر فرض ہے تو نماز کے احکامات کا جاننا، نماز کے فرائض سے واقف ہونا اور نماز کے شرائط سے واقف ہونا، اسی طرح مفسدات نماز یعنی جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کا بھی حاصل کرنا، یہ ہر ایک پر فرض ہوگا، یہ فرض عین کے درجے میں آ جاتا ہے۔ روزے رکھنا فرض ہے رمضان مبارک کے، تو پھر روزے کے مسائل سے واقفیت حاصل کرنا بھی ضروری ہو جائے گا، یہ بھی فرض عین ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی حج پر جا رہے ہیں تو پھر حج کے مسائل حاصل کرنا، مسائل سیکھنا بھی یہ فرض ہو جائے گا۔ جتنے حجاج حج کو جائیں گے سب پر حج کے مسائل سے واقفیت حاصل کرنا فرض عین ہو جائے گا۔ یہ فرض عین کا مطلب یہ ہو گیا کہ ضروری مسائل کا سیکھنا یہ ہر ایک پر فرض ہے۔ اور اس میں میں نے جیسے کہ ذکر کیا تھا، پھر دوبارہ ذکر کر رہا ہوں، عقائد، عبادات، معاملات۔ عقائد یعنی اللہ رب العزت کے متعلق ایک مومن کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مومن کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ضروری عقائد، فرشتوں کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں جتنے عقائد ہوتے ہیں ضروری ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان رہتا ہے، ان کا سیکھنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر عبادات میں بھی فرض عین ہے اور معاملات میں بھی، معاملات میں تجارت میں مثلا حلال و حرام کی تمیز کرنا، کیسی تجارت جائز ہے، تجارت کی وہ کون سی صورتیں ہیں جو ناجائز ہیں، ان سے بھی واقفیت حاصل کرنا، ان کا بھی علم حاصل کرنا، یہ فرض عین کے درجے میں آ جاتا ہے، گویا کہ ضروری مسائل کا سیکھنا۔ اب فرض کفایہ کس صورت میں ہے؟ فرض کفایہ اس صورت میں ہے کہ اصول اسلام سے واقفیت حاصل کرنا، دین کے اصول کا علم حاصل کرنا، مسائل تو اپنی جگہ پر ہیں، مسائل کے دلائل حاصل کرنا، مثلا نماز کے فرائض ہیں، ان فرائض کے دلائل حاصل کرنا، قیام کرنا فرض ہے، اس کی دلیل کیا ہے، یعنی قرآن و سنت کے رموز و اسرار سے واقفیت حاصل کرنا، جس کو فقہ کہا جاتا ہے، جس میں احکامات مستنبط کیے جاتے ہیں یا فتویٰ دیا جاتا ہے، ایسی صلاحیتیں حاصل کرنا، یہ فرض کفایہ کے درجے میں آتی ہے۔ کہ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا آیت شریفہ میں، سورہ توبہ کی 122 نمبر آیت شریفہ، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تو کیوں نہ نکلے ہر قبیلے سے یا ہر خاندان سے چند آدمی جو دین کی سمجھ حاصل کریں،
اس میں فرض کفایہ کی طرف ہی اشارہ مل رہا ہے۔ بہرکہ محترم بزرگوں اور دوستوں، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر، اور یہ فرض جب ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تجارت سے پہلے جو علم حاصل کرنا فرض ہے اس کا نمبر آ جاتا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی حلال رزق کو طلب کرنا فرض ہے فرض عبادات کے بعد۔ ان فرض عبادات کی فہرست میں فرض علم بھی آ گیا کہ فرض علم کو پہلے حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جو جامع ہے، اس کو میں اپنے موضوع ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من سلک طریقا یبتغی فیہ علما، جو کوئی ایک ایسا راستہ تیار تلا، ایک ایسا راستہ چلے جس میں وہ علم کو طلب کرتا ہے، علم کی طلب، علم کی جستجو میں جو راستہ طے کرتا ہے، فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے۔ اتنا ہی نہیں، فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، یعنی فرشتے اس طالب علم کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اس چیز کی وجہ سے جو وہ عمل کر رہا ہے، یعنی اس کی جو طلب ہے، اس کا جو ذوق اور شوق ہے علم کا، اس ذوق اور شوق کی وجہ سے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے، ابھی تو یہ طالب علم عالم نہیں بنا ہے، ابھی درسگاہ نہیں پہنچا ہے، ابھی استاذ کے پاس جا کر علم حاصل کرنا شروع نہیں کیا ہے، ابھی تو گھر سے نکلا ہے، صرف ارادہ یہ ہے کہ علم حاصل کرے گا، ابھی درسگاہ تو نہیں پہنچا، لیکن اللہ رب العزت اس پر کتنی رحمت نازل فرما رہا ہے، فرماتا ہے کہ فرشتوں یہ ابھی گھر سے نکلا ہے، ابھی عالم تو نہیں بنا، طلب علم کو اپنے سینے میں لے کر نکلا ہے، لہذا یہ نہیں فرمایا کہ جا کر اس کو شاباشی دو یا اس سے مصافحہ کرو یا اس کا بوسہ لو، نہیں، فرمایا اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو، یہ تمہارے نورانی پروں پر سوار ہو کر درسگاہ کو پہنچے گا۔ سبحان اللہ، اتنی عظیم نعمت اللہ رب العزت اس طالب علم پر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا آگے کہ بے شک عالم کے لیے جو کچھ زمین اور آسمان میں چیزیں ہیں وہ سب کے سب اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، عالم کی فضیلت عابد پر، عابد یعنی عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے، تمام ستاروں میں جیسے چاند فضیلت رکھتا ہے ویسے ہی عالم عابد پر فضیلت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنا وارث نہیں بناتے، دینار اور درہم کا وہ وارث بناتے تو صرف علم کا وارث بناتے۔ تو جو کوئی ان کے علم سے یا ان کی وراثت سے جو حصہ لیتا ہے اس نے بہت بڑا اور عظیم حصہ حاصل کیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھتے چلے جائیں کتنی فضیلتیں اور برکتیں اللہ رب العزت نے طلب علم میں رکھی ہیں کہ یہ اتنی ضروری شے ہے، تو پھر اس کے لیے اتنی رحمتیں بھی برکتیں بھی رکھی تاکہ بندے اس کی طرف رغبت حاصل کریں اور یہ تمام فیوز و برکات سے مالا مال ہو۔ حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اذا جاء الموت لطالب العلم، جب طالب علم کی موت آتی ہے اور وہ اسی حالت میں رہے یعنی طلب علم کی حالت میں رہے تو مات وہو شہید، تو وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ اور پھر یہ روایت ترمذی کی ہے، طلب العلم کان کفارۃ
रहिमहुल्लाह, इल्म को हासिल करना गुज़श्ता गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है, यानी गुनाह सगीरा का कफ़ारा हो जाता है। और फिर इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुमिना इज़ा तअल्लमा बाबम मिनल इल्मी, जब मोमिन इल्म का एक बाब पढ़ लेता है, इल्म का एक बाब सीख लेता है, फरमाया वो उस पर अमल करे या ना करे, खा अमल करे या ना करे, उसका सिर्फ ये एक बाब को सीख लेना 1000 नफल नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। सुभान अल्लाह, 1000 नफल नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर इल्म का एक बाब सीख लेना है। अभी तो सीख लिया है तो इतना सवाब है, खा उस पर अमल करे या ना करे। और फिर ये आखिरी रिवायत है जिसको मैं अपने मौजू में शामिल कर रहा हूँ। रिवायत हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तालिब इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज़्यादा अफजल है। सुभान अल्लाह, मुजाहिद फी सबीलिल्लाह से अफजल तालिब इल्म है। तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इतनी फजीलतें और बरकतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों रखी? इसीलिए रखी हैं ताकि लोग जान लें इल्म दीन तमाम दुनिया के उलूम में अफजल है और बेहतर है, और लोग इसकी तरफ रग़बत करें, इसकी तरफ तवज्जो करें। याद रख लें, ज़मीन और आसमान के ख़जानों का मालिक परवरदिगार है और बख्शिश के ख़जाने भी उसी के पास हैं, और वो इल्म को इतना महबूब रखता है, इतना पसंद फरमाता है कि कोई इल्म का तलबगार बन जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कदमों तले फरिश्तों के पर बिछवा रहा है और उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर रहा है। और भी बहुत सी अहादीस शरीफा हैं जिसको जिक्र करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको दीन सीखने, दीन समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तलब इल्म का चिराग अपने सीने में हमेशा रोशन रखने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।